بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک ایک مسلمان سائنسدان ابن نفیس کی دوران خون کے عمل کی تشریح پیش کرنے سے 600 سال قبل نازل ہوا تھا۔ دوران خون کے عمل کی اس تشریح کو مغربی دنیا میں متعارف کروانے کا سہرا ولیم ہاروے کے سر ہے۔ اس کے مغربی دنیا کو اس عمل کی تشریح سے متعارف کروانے سے 1000 برس قبل قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ تقریباً 13 صدیاں پہلے یہ انکشاف ہو چکا تھا کہ اندرونی طور پر کون سا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جو اس امر کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ ہمارے عضویات اس غذا سے نشو و نما پا رہے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک نظریات کی تصدیق کے اجزاء کے نظریات کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسم کے اندر رونما ہونے والے کیمیاوی عمل کو سمجھا جائے۔ اس کی بدولت خوراک سے اخذ کیے گئے عناصر ایک پیچیدہ نظام کے تحت خون میں شامل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار جگر کے توسط سے یہ ان کے کیمیاوی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ان میں دودھ پیدا کرنے والی غذائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ عناصر دوران خون کے ساتھ گردش کرتے ہوئے جسم کے مختلف اعضاء تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اعمال و افعال اعضاء کے اس نظریے سے مکمل آشنا حاصل ہونے کے غرض سے قرآن پاک کی درج ذیل آیات ہماری معاون ثابت ہوں گی اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے۔ ان میں سے جو ان کے پیٹ میں ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔ القرآن آیت نمبر 16-66۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے۔ ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ گلے سے حاصل سہل اترتا ہے پینے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 21-23۔ مویشیوں کے دودھ مہیا کرنے کے بارے میں قرآن پاک کی 1400 سالہ پرانی وضاحت اس وضاحت سے عین مشابہت رکھتی ہے جو جدید علم و افعال اعضاء نے جدید دور میں دریافت کی ہے۔ ہمیں مادر میں انسانی بچے کا ارتقاء یہ وہ مطالعہ ہے جو پیدائش سے قبل انسانی ارتقاء پر روشنی ڈالتا ہے۔ مسلمان مفکرین کے ایک گروپ انہوں نے ایک مشہور و معروف یمنی مفکر شیخ عبد الماجد ارزاندانی کی ہدایت پر قرآن پاک سے انسانی پیدائش سے قبل انسانی ارتقاء اور دیگر سائنس جات کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میدان سے متعلق صحیح احادیث مبارکہ، حدیث سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات مبارک ہیں اور سنت سے مراد وہ اعمال مبارکہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر انجام فرماتے تھے سے بھی استفادہ کیا۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی اس ہدایت پر عمل کیا کہ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ القرآن آیت نمبر 16-43 اور 7-21۔ میدان سے متعلقہ تمام ضروری معلومات اور مواد جو قرآن پاک اور صحیح احادیث مبارکہ سے اکٹھا کیا گیا ہے، اس تمام مواد کا انگریزی ترجمہ کیا گیا۔ اس مواد کو پروفیسر کیتھ مور کو پیش کر دیا گیا جو کہ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا میں اس مضمون کے پروفیسر کے عہدے پر فائز تھا۔ آج کل وہ اپنے میدان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت کا حامل ہے، ایک سند کی حیثیت کا حامل ہے۔ ڈاکٹر موصوف سے درخواست کی گئی کہ وہ اس مواد کے بارے میں اپنی رائے پیش کریں جو اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مور نے اس مواد کا بخوبی جائزہ لیا اور یہ کہا کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث مبارکہ میں فراہم کی گئی بہت سی معلومات اس میدان میں جدید انکشافات اور جدید دریافتوں کے عین مطابق پائی گئی ہیں اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ڈاکٹر موصوف نے مزید کہا کہ تاہم کچھ آیات مبارکہ ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں وہ سائنسی طور پر درست کے ضمن میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیات مبارکہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ان آیات مبارکہ میں فراہم کردہ معلومات سے بذات خود آشنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان معلومات کے بارے میں جدید تحقیق اور مطالعہ بھی خاموش تھا۔ ان میں ایک آیت مبارکہ درج ذیل ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ ڈاکٹر کیتھ مور کو یہ علم نہ تھا کہ جنین اپنے ابتدائی مراحل میں کس شکل کا حامل ہوتا ہے۔ اس نے اس کی پڑتال کرنے کی غرض سے جنین کے ابتدائی مراحل کا مشاہدہ طاقتور مائکروسکوپ کی مدد سے کیا اور اس کو قرآن پاک کے فرمان کے عین مطابق پایا۔ اسی طرح اس نے قرآن پاک سے اس میدان سے متعلقہ کئی دیگر معلومات حاصل کی جن معلومات سے اس سے پیشتر وہ لا علم تھا
ڈاکٹر کیتھ مور نے اس میدان سے متعلق تقریباً 80 سوالات کے جوابات پیش کیے اور یہ جواب اس مواد سے متعلق تھا جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس میدان کے ضمن میں دستیاب تھا۔ اس نے یہ اقرار بھی کیا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ اس میدان میں سر انجام دی گئی جدید ترین دریافتوں اور انکشافات کے عین مطابق ہے۔ پروفیسر موصوف نے مزید کہا کہ اگر 30 برس قبل مجھ سے یہی سوالات کیے جاتے تو میں سائنسی معلومات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان میں سے نصف سوالات کے جوابات بھی نہ دے پاتا۔ 1981 میں دمام سعودی عربیہ میں منعقد ہونے والی 7ویں طبی کانفرنس کے موقع پر ڈاکٹر مور نے کہا کہ انسانی ارتقاء کے بارے میں قرآن پاک کے فرمودات کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھ پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ یہ فرمودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے تھے، کیونکہ یہ تمام تر علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے صدیوں بعد تک بھی دریافت نہیں ہوئے تھے۔ اس امر سے مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا یا اللہ کے رسول ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اس سے پہلے کتاب بنام دا ڈیولپنگ ہیومن تحریر کی تھی۔ قرآن پاک سے نئے علوم حاصل کرنے کے بعد اس نے 1982 میں اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن تحریر کیا اور اس کتاب نے کسی بھی ایک مصنف کی تحریر کردہ بہترین طبی کتاب کا انعام حاصل کیا۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی کئی ایک بڑی زبانوں میں کیا گیا اور اس کتاب کو ایک درسی کتاب کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اگر آپ احباب کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔